اچھا یہ بھی بات چل رہی ہے. آپ چوہان صاحب کی بات کو زیادہ سیریس گل ہو گیا. اچھا پہلے بندے ہیں جو اتنا سیریس لیتے ہیں. اچھا ابھی ہمارے اینالسٹ بھی بات کر رہے ہیں کہ ایک پارٹی کو اتنے لیولز کے اوپر الگ رکھا جا رہا ہے ایک الیکٹورل پروسیس کے اندر, تو پھر آپ پبلک یا ان کے ریپرزینٹیٹیوز یا ان کے ووٹ بینک سے کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کھل کر بیچارے ووٹ دیں؟ دیکھیں اس میں دو آپشنز ہیں نا. ایک تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی پاپولر ہے تو پھر اس کو موقع دینا چاہیے کہ وہ پاکستان کو برباد بھی کر دے, توڑ بھی دے, اس کو خراب بھی کر دے, اور جو انہوں نے 3.5 سال میں پہلے کیا اسی طرح اس کو ریپلیکیٹ کر کے اور 3.5 سال مزید اس ملک کا بیڑا غرق کر دیں. پاپولیرٹی ایک چیز ہوتی ہے اور دوسری یہ ہوتا ہے کہ آپ کرتے کیا ہیں. تو اگر آپ پرفارمنس دیکھیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کی کوئی بہت اچھی پرفارمنس نہیں ہے. یعنی پچھلے جب ان کی گورنمنٹ تھی تو پوری حکومت میں وہ ایک کام کا وزیر خزانہ نہیں لا سکے اور مانگ تانگ کے انہوں نے گزارا کیا اس سے آپ اندازہ کریں. باقی جو پوری دنیا کے ساتھ تعلقات خراب کر دیے, امریکہ کے ساتھ خراب کر دیے, عرب جن سے پیسے لے کے نا ہم اپنا جو اسٹیٹ بینک ہے اس کو کھڑا کرتے ہیں, ان کے ساتھ تعلقات خراب کر دیے. سی پیک آپ نے بند کر دیا. انڈیا کے ساتھ آپ نے مکمل طور پر تجارت بند کر دی. لیکن جو اس کا پیمانہ میں اور آپ تو نہیں ہے نا, ہمارے 200 جرنلسٹ یا 200 عام عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ تو نہیں ہے نا. دیکھیں اس کے سٹیک ہولڈرز تو وہ 25 کروڑ ہیں. یہ ان کو نہیں آپ کے خیال میں ڈیسائیڈ کرنے دینا چاہیے کہ who do they think that he is right or wrong؟ وہ دیکھیں وہ کل فیصلہ کر لیں گے نا جی. سر مجھ سے پوچھ رہے ہیں نا, یہاں 25 کروڑ سے پوچھ لیں آپ. یہ دو ہی آپشن ہے آپ کے پاس کہ آپ فوری طور پر 25 کروڑ. تو بات یہ ہو رہی ہے کہ کیا ان کو مکمل حق دے رہے ہیں یہ کرنے کا؟ دیکھیں پارٹیز تو پھر اسی طرح کھڑی ہوتی ہے. کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو حق دیا گیا تھا؟ ان کے لیڈر کو تو آپ نے پھانسی لگا دیا تھا نا جناب, اور پوری پارٹی ختم کر کے تتر بتر ہوگی. یہاں ان کا کوئی بندہ نہیں تھا اس میں. بینظیر بھٹو کو بھی ان کی والدہ کو بھی ملک سے باہر نکال دیا. یہاں پہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا جھنڈا لگانا یا ان کی بات کرنا جرم تھا. پھر اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ 3 مرتبہ ان کے ساتھ یہ ہو چکا ہے. آپ نے مکمل طور پہ فارغ کر کے نئی پارٹیز بنا کے اور اس کے بعد ان کو کئی مرتبہ آپ نے رگڑا لگایا. وہ ہے اے این پی آپ کے سامنے اس کی مثال ہے, وہ جماعت اسلامی ہے, ایم کیو ایم کی آپ کے سامنے. تو یہ کوئی پہلا واقعہ پاکستان میں نہیں ہوا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے. اس سے پہلے بڑے بڑے ظلم ہوئے. عوامی لیگ سے لے کے اب تک پاکستان تحریک انصاف تک یہ ساری ہسٹری بھری پڑی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پاپولیرٹی ہے تو ساتھ ساتھ آپ کے پاس اسکل بھی ہونی چاہیے. مثلا فرض کر لیں کہ آپ کا ایک ڈرائیور ہے, وہ بڑا ہی اچھا آدمی ہے, زبردست ہے, پابند صوم و صلات ہے. جیسے کہ ایک بندہ نے اشتہار دیا نا ڈرائیور کے لیے, تو اس نے کہا جی کہ مجھے ڈرائیور چاہیے جو پابند صوم و صلات ہو اور ایماندار ہو. تو ایک بندہ چلا گیا, اس نے کہا جی میں بالکل پابند صوم و صلات ہوں. اس نے کہا جی ٹھیک ہے تو میں اوکے, اب مجھے بتاؤ کہ کرو گے کیا. اس نے کہا جی میری 3 شرطیں ہیں, آپ کی ساری شرطیں میں نے پوری کر دی ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ جب میں گاڑی چلا رہا ہوں گا تو جہاں نماز کا وقت آ جائے گا نا, میں وہاں گاڑی کھڑی کر کے میں نماز پڑھوں گا. ٹھیک. اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے, میں خود مولوی ہوں, میں تو خود نماز کا پابند ہوں, تو یہ تو بہت اچھی بات. تو اس نے کہا جی گاڑی کے اندر گانے نہیں لگے ہیں. اس نے کہا میں خود موسیقی کے خلاف ہوں, گانا تو بالکل نہیں لگے. اس نے کہا تیسری بات یہ ہے کہ میں ڈرائیور بھرتی ہونے کے بعد پہلے 6 مہینے ڈرائیونگ سیکھوں گا, آپ مجھے الاؤ کریں. تو ملک جو ہوتے ہیں نا, سٹیٹس ہوتی ہیں ڈیفرنٹ, یاد رکھیں. اس میں آپ تجربہ کرنے کا موقع نہیں دے سکتے کسی بندے کو. عمران خان صاحب پاپولر آدمی, اس میں کوئی شک نہیں. پاکستان تحریک انصاف پاپولر جماعت ہے, کوئی شک نہیں ہے. لیکن ان کی ٹریننگ ضروری ہے, اور ٹریننگ اسی طرح ہوتی ہے کہ اگر وہ اس سارے فیز کے اندر وہ سروائیو کر جاتے ہیں, اگر وہ سروائیو کر جاتے ہیں اور وہ اچھے اور برے کو سمجھ آتے ہیں, تو وہ ایک ایسٹ ہوگا وہ پارٹی. اور اس دوران اگر وہ ختم ہو جاتی ہے تو پھر ختم ہو جائے گی. لیکن آپ اس طرح تجربہ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے کہ آپ یوتھ کو ڈنڈے پکڑا کے اسے چلے کراچی سے لے کے اسلام آباد تک جو بلڈنگ نظر آتی ہے آپ اس کو توڑتے رہیں اور اس کے بعد آ کے اقتدار پہ قابض ہو جائیں. سر اس طرح نہیں اسٹیٹ چل سکتی, اور اس کا نقصان آپ دیکھ لیں پورے پاکستان. ٹھیک ہے. مصدق ملک صاحب, آپ نے جس پرفارمنس کی طرف ہماری توجہ دلائی اور اس سے کافی حد تک ہم متفق بھی ہیں, آن گراؤنڈ کافی ساری چیزیں ہوئی بھی انفراسٹرکچرل پوائنٹ آف ویو سے اگر میں بات کروں. لیکن اس کے باوجود جب 2018 کے انتخابات میں آپ کے امیدواروں کو انتخابی ریلیوں سے پکڑا جا رہا تھا, اور صافتی حلقے تو اس کو کنڈیم کرتے تھے, کچھ سیاستدان بھی کرتے تھے اس وقت جو تھوڑا ماڈریٹ ذہن رکھتے تھے, لیکن اس طرح کی کنڈیمنیشن تحریک انصاف سے نہیں آتی تھی. اوبویسلی دے ور پارٹ آف دس ہول پلان. اب جب آپ الیکشن میں آ رہے ہیں, بظاہر جیسا کہ ہمارے اینکر صاحبان نے کہا کہ لگتا ہے کہ آپ آگے ہیں حکومت کے اندر, تو اب جب یہ ہو رہا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت آپ کو یہ کنڈیم کرنا چاہیے تاکہ یہ روایت نہ بنے, کیونکہ یہ بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے. جب ہم بشرا بی بی کی گرفتاری کا ریفرنس دیتے ہیں تو ساتھ مریم نواز کی گرفتاری کا ریفرنس آتا ہے, تو ایک غلط کو دوسرے غلط سے تو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا. مصدق ملک صاحب
دیکھیے میں نے تو آپ کو ریفرنس دیا میاں نواز شریف کی پہلی تقریر کا، جس میں انہوں نے اپنے تمام مظالم جن کا میں نے پہلے ذکر کیا، ان سب کا ذکر کرنے کے بعد ان کی آنکھیں بھی اشک بار تھیں، انہوں نے یہ کہا لیکن اس سب کے باوجود میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ وقت ہیلنگ کا ہے، یہ وقت ظلم کرنے کا نہیں ہے، ظلم کی تاریخ کو ریپیٹ کرنے کا نہیں ہے، ہمیں ہیل کرنا ہے، ہمیں آپس میں سیاسی طور پہ بھی ہیل کرنا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک پولرائزڈ فضا ہے، لے دے ہر وقت، یعنی آپ کسی ٹی وی چینل پہ بھی چلے جائیں تو آپ آدھے گھنٹے بعد سوچتے ہیں کہ ادھر گفتگو کیا ہوئی ہے، میں اس سے کیا نتیجہ اخذ کروں۔ تو اس کے اندر تھوڑی سی رواداری اگر گفتگو میں آ جائے گی، ٹھہراؤ آ جائے گا، تھوڑی سی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہوگی، تبھی ہم آگے بڑھ پائیں گے نا۔ یعنی اب یہ مقرر کر دیا جائے کہ اگر کسی کا ڈس ایگریمنٹ ہو جائے اسٹیبلشمنٹ سے تو وہ فوج میں بغاوت کرنے کی کوشش کرے، یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس میں ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ ریاست سے زیادہ نون لیگ کا یہ بیانیہ ہے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کا کیا بیانیہ ہے؟ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ فوج کے اندر بغاوت کروانا جو ہے وہ ٹھیک ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ شہید جنہوں نے آپ کے بچوں کے لیے چھاتیوں پہ گولیاں کھائی ہیں، ان کے مجسموں کو گرا کے ٹھوکریں مارنا ٹھیک ہے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کور کمانڈر کے گھر پہ جب آپ کا جی نہ لگے اور آپ سمجھیں کہ آپ کو سیاسی راستہ نہیں مل رہا تو آپ کور کمانڈر کے گھر میں گھس جائیں اور آگ لگا دیں، یا قلعے میں گھس جائیں اور وہاں سے اسلحے خانے سے اسلحہ اٹھانے کی کوشش کریں؟ یہ تو غیر نامناسب چیز ہے، غلط ہے۔ امریکہ میں کیپٹل کے اوپر جب رن ہوا تو ایک شخص جو وہاں موجود نہیں تھا مگر ولف وسلنگ کر رہا تھا، یعنی لوگوں کو اکسا رہا تھا، اس کو غالباً 26 یا 27 سال سزا ہوئی۔ تو وہاں پہ یہ جمہوریت کے ماما جی بنتے ہیں، انہوں نے کیوں کیپٹل پہ حملہ کرنے کے اوپر 27 سال اس شخص کو سزا دے دی جو وہاں موجود بھی نہیں تھا؟ اس وجہ سے کہ یہ ایک سیریس میٹر ہے۔ ٹھیک۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے سیاست کو، ہم نے اپنی ریاست کے جو کلیکٹیو ہمارے مقاصد ہوتے ہیں، مثلا خارجہ پالیسی کو، یہ کبھی سائفر نکال لیا جیب سے، کبھی کسی بھی ملک کو کہہ دیا کہ ہم جانا چاہ رہے تھے ترکی، ہمیں اس ملک نے، دوست ملک نے روک لیا۔ ٹھیک ہے، اچھا مصدق صاحب بریک پہ جانا ہے، ایک مختصر سا سوال ہے، اس کا مختصر سا جواب بنتا ہے، اس لیے میں کر لیتا ہوں۔ دیکھیے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، چھوٹا سا سوال ہے، جی چھوٹا سا میرا سوال ہے، آپ پہلے تو مذاق روک دیں، جی ایک گفتگو ریاست سازی کی شروع کریں، جی، اور دوسری بات یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ظلم نہیں کریں گے، ٹھیک، کیونکہ ہم پہ بہت ظلم ہوا ہے۔ اب مریم صاحبہ نے بھی یہی کہا ہے اور نواز شریف نے بھی یہی کہا ہے، اور میں بھی ایک ادنا ورکر ہونے کے حوالے سے آپ کو چلیں مجھے بریک پہ جانا ہے، لیکن جب میں واپس آتا تو میں آپ سے ایک سوال ابھی چھوڑ جاتا ہوں کہ نواز شریف اور شہباز شریف تو رپورٹڈلی کل عقاب کو ووٹ دے رہے ہیں NA 128 میں، جہاں پہ انہوں نے ووٹ ڈالنا ہے، وہاں پہ شیر کا کوئی امیدوار نہیں ہے، آپ کس کو ووٹ دیں گے؟ یہ میں ذرا بریک سے واپس آ کے آپ سے پوچھتا ہوں، بریک لیتے ہیں۔